ابھی وہ اشرف غنی کا کوئی بیان ہے کہ بھئی ہم بلوچستان کے اندر جو پختون ایریا ہے یا پختونخوا میں ہے ان کے ساتھ جو احتجاج یہ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو پاکستان کی ریاست کرتی ہے اس پر ہمیں تحفظات ہیں. اس کے اوپر ہمارے والے شیخ رشیدہ اور یہ اس طرح کے لوگ ساروں نے جو نا بہت برا ایک وہ تاثر قائم کیا, لیکن ان کے تاثر سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ حسن خان نے جو ہے نا بہت زبردست طریقے سے وہ کیا. اس نے کہا کہ افغانی لڑے ہیں لیکن افغانی خود عالمی قوتوں کو دعوتیں دیتے رہے ہیں. اس نے کہا کہ مرغے جو ہے نا, جو مرغوں کو لڑایا جاتا ہے نا, تو مرغے مت بنو. ایک دوسرا لفظ بھی ہے جو وہ میں تمہارے لیے استعمال نہیں کروں گا. مرغے بنتے کیوں ہو؟ پاکستان نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے. پھر اس نے یہ کہا ہے کہ تم پی ٹی ایم والوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہو, تمہیں چاہیے تھا کہ تم روس چلے جاتے. اب وہ پی ٹی ایم والے جو ہے نا اس کے پیچھے بھی پڑ گئے, یعنی وہ بیچارہ ہمدردی کر رہا ہے اور یہ ان کے پیچھے پڑ گئے. پی ٹی ایم کے اندر ایک خان زمان کاکڑ ہے. جب پی ٹی ایم کا کوئی وجود نہیں تھا, مجھے اس وقت پتہ چلا تھا کہ یہاں پر کچھ قوم پرست ہیں اور بالکل جو خدا کے منکر اور دین کے نہ ماننے والے ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے ملاؤ. تو چھٹیاں تھی, وہ نہیں مل سکے تھے. تو اس وقت میں نے نام سنا تھا. اب وہ ہر تقریر میں جو ہے نا کہتا ہے کہ ترمخیا, کالے منہ والا, حالانکہ اس کا اپنا منہ بھی کالا ہے. اپنا منہ اس کا کالا ہے اور دوسرے کو بول رہے کہ کالے منہ والے. بھئی ہمارے جو قبائل ہیں, منظور پشتون تو برفوں کے رہنے والا ہے نا, اس لیے لال ہے. ورنہ تو آپ اگر جو ہے نا ٹانگ کی سائڈ پر آؤ, وہ یقین جو نا پنجابیوں سے جو نا زیادہ کالے ہیں پٹھان, تو ان کا کیا کرو گے؟ جو رنگ یہ دے رہے ہیں, اگر پیچھے سے ہم یہ نہیں کہتے ہیں, لیکن عوام کے تحفظات ہیں. عوام کہتے تھے کہ یار فوجی اور طالب جو ہے لڑتے آخر میں جو ہے نا اس بات پر آ گئے کہ عوام کو کہنا پڑا کہ طالبان اور فوجی ایک انبیاء ہیں, دوسرے صحابہ ہیں, کافر تو ہم, یہ دونوں سائڈ پر ہمیں مار رہے ہو. ابھی جو نا یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ والے ہیں, یہ گالی تو فوجیوں کو دیتے ہیں, لیکن عوام کہتے ہیں کہ یہ وہی طالبان کی طرح نہیں ہوں, یہ ایکس ٹی ٹی پی نہیں ہو کہ اوپر سے لڑ رہے ہوں اور اندر سے جو نا ملے ہوئے ہوں. وہاں پر جو ہے نا لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. پہلے جو ہے نا میں نے اپنے ذہن کے اندر یہ سوچا تھا کہ اس کے اندر جو منظور پشتون کی قوم ہے وہ بہت کم ہے, 3000 ہیں. 18,000 محسودوں کے اندر ایک قوم 9,000 ہے, ایک 7,000 ہے اور یہ 3,000 ہیں. اور سیاسی اعتبار سے اچھے لوگ ہیں. امان الدین, سردار امان الدین کا میں نے جو بیان لگایا تھا وہ بھی اسی قوم کا سردار تھا, اور میں نے ان کو سپورٹ کیا. جو عام وہ ہے نا, وہ ان سے تھوڑی بہت ان کو وہ درجہ نہیں دیتے تھے. ہم نے ان کو زبردست سپورٹ دی کہ بھئی اگر طالبان ان میں نہیں تو یہ شریف لوگ تھے, ان میں چور اور ڈاکو نہیں تھے. طالبان تو سارے چور اور ڈاکو تھے. سیاسی اعتبار سے ان کو قیادت کرنے دو, اور یہ قیادت کے لائق ہے. اب وہ جو واقعہ ہوا ہے پروفیسر کا, اس کو بٹ مارا ہے, یا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خود ہی دورہ پڑ گیا. اب وہ پہلی رپورٹ جو آئی ہے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ اس کو بٹ مارا ہے, کیونکہ رپورٹ کے اندر یہ آیا تھا کہ اس کے دماغ
کا جو خون ہے وہ جم گیا ہے. کس وجہ سے جمع ہے یہ 20 دن کے بعد پتہ چلے گا. اب ایک سائڈ کے اوپر جب اس کے جنازے کے لیے یہ لوگ جا رہے تھے، منظور پشتون اور اس کے ساتھی، سامنے پنجابی تھے، اور ان کو کون سی گالی ہے جو نہیں دی گئی ہے، لیکن پورا علاقہ انہوں نے گالیاں دے دے کے عبور کر دیا. دن کا رات کا سفر کیا. اور وہ جو پٹھان تھا اس نے، پولیس والا تھا، اس نے اس کو بٹ مارا. تو گالی کس کو دینی چاہیے؟ بٹ مارنے والوں پٹھانوں کو دینی چاہیے، یا جو تمہیں جو ہے نا مار سکتے تھے، اسلحے بردار تھے، اور انہوں نے برداشت کیا، نہ جانے کا حکم تھا پھر بھی تمہیں جو نہ جانے دیا. ابھی وہ خان زمان کا کر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں زور سے آیا ہوں، زبردستی سے آیا ہوں. بھائی زبردستی سے تو انبیاء کرام بھی جو نا بہت کمزور لوگوں سے بھی جو نا شکست کھا جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے. تمہارے اندر اتنی جرت نہیں ہے، تم اس کو سلام پیش کرو اور اس پر لعنت بھیجو جو تمہارے اوپر جو ہے تشدد کرتا ہے. میں کبھی بھی یہ فوج کی اس طرح کی حمایت نہیں کرتا کہ وہ جو نا جو چاہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے اگر عمر کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہمیں تمہاری اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ فوجی تو بہت کم درجے کے جو ہے نا بیوقوف درجے کے لوگ ہیں، کم درجے کے لوگ ہیں، ان کے سامنے کھڑا ہونا. لیکن پٹھانوں کے اندر یہ حسن خان نے بڑی اچھی بات دہرائی کہ جب روس جو نا یہاں آیا تھا تو یہ جو قوم پرست تھے نا، یہ جو نا دھماکے کرتے تھے. کوئی ملا مرتا تھا، کوئی سیاستدان مرتا تھا، اور پٹھانوں کو بھی مارتے تھے. اب دوبارہ جو نا پھر جب طالبان کا دور آیا تو طالبان نے بھی پٹھانوں کو مارنا شروع کیا. تو اس نے کہا کہ یہ جو غلطی ہے یہ پٹھان خود تسلیم کریں کہ یہ ہمارے اندر ہے، یہ دوسروں پر نہیں ڈالیں. اور جب تک تم خود کو نہیں سدھارو گے. اب ایک کردار نقیب کا ہے جس کی خواہش تھی کہ میں اپنے بچوں کو فوجی بناؤں گا، اور اس کے باپ نے مکان لے لیا، تو اب وہ پی ٹی ایم کی سخت مخالفت کر رہا ہے. دوسری سائڈ کے اوپر حیات جو بچہ تھا، اس کی ماں نے کہا کہ فوجی میرے پیچھے ایسے آئے، تو اس کا بھائی کہتا ہے حیات کا ماموں کہ یہ جھوٹ بولتی ہے. جب بھی فوجی جاتے تھے نا تو وہ ہمیں بلا لیتے تھے، ساتھ لے کے جاتے تھے، حالانکہ جھوٹ بول رہے ہیں. فوجیوں نے ایسا نہیں کیا. ہمارے جو ایک کہاوت ہے پشتو کی، ہمارے وزیرستان والوں کی، کہ مور پلور میں رکھے مو و ترانج تالا یکھے، کہ خدا کرے کہ میرے ماں باپ مر جائیں اور میں لوفری کے لیے فارغ ہو جاؤں. یہ ہماری جو ریاست ہے نا، ریاست تو پہلی برطانیہ کی تھی، اور جو برطانیہ سے لڑنے والے لوگ تھے نا، صمد خان اچکزئی، غفار خان، عطاءاللہ شاہ بخاری، جمعیت علماء ہند والے، نہرو، گاندھی، جنہوں نے لڑی ہے. اقبال اور قائد اعظم ان لڑنے والوں میں شامل نہیں تھے، وہ تو مورے تھے. جو لڑنے والے لوگ تھے ان کی حیثیت باپ کی تھی، اور برطانیہ جو ہے نا وہ کیا تھی، وہ ریاست تھی. اس وقت وہ ریاست ماں ہوتی ہے، تو ماں بھی چلی گئی چھوڑ کر، اور باپ بھی مار دیے گئے، باپ کی بھی حیثیت نہیں رہی. تو یہ جو فوج، پولیس، عدالت، ان کی وہ حیثیت رہ گئی ہے جس کے ماں باپ جیسے وہ مر گئے ہوں نا اور لوفری کے لیے فارغ ہوں.
70 سال سے جو کر رہے ہیں، عدالت خود اپنی عدالت کے لیے بول رہی ہے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں. فوج ایک سربراہ آتا ہے، وہ آگے والے کے لیے کہتا ہے کہ لعنت ہو اس کے اوپر، اس نے ایسا ایسا کیا. کبھی ایک فوجی نے دوسرے کی تعریف کی ہے؟ یہ 70 سال سے جو نا یہ کھیل جاری ہے. اس کو بدلنے کے لیے علائے کاروں کو تو کے ذریعے سے تو کام نہیں ہو سکتا ہے. بھٹو کے باپ کا نام تھا سر شاہنواز بھٹو. سر کا خطاب انگریز کس کو دیتا تھا؟ جو اس کا وفادار ہوتا تھا. بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا ہے کہ طالبان ہم نے نہیں بنائے، امریکہ نے بنائی. استعمال تو تمہاری ماں ہو گئی. چلو وہ بیچاری تو جو کیا تھا اس کا اس نے بھگت لیا. اگر اتنے لوگ جو ہے نا اس کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں، تمہاری ماں کی بھی اس سے زیادہ حیثیت نہیں تھی. نصیر اللہ بابر بھی چلو دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن رحمان ملک تو ہے نا، حامد میر تو ہے نا. ان دونوں کو پکڑ کر جو نا ان سے کہانی اگلوائی جائے نا کہ بھئی ایک دفعہ لوگ قتل ہو جاتے ہیں، پھر تم کہانیاں بتاتے ہو. آگے کی کہانی بتاؤ کہ آگے کی کہانی کیا ہے. امریکہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے لیے آگے پروگرام کیا بنایا ہے. اس سے جو ہے نا لوگوں کو آگاہ کرو. ہم ان کی وسطی کی حمایت نہیں کرتے ہیں کہ ہم ان کے چمچے ہیں کہ جو یہ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، ہرگز نہیں. اور جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی ہم وسطی سے مخالفت نہیں کرتے. لیکن جو گالی کی بات ہے، اگر پختون روایات کو آپ دیکھیں تو پختون کے اندر اگر پختون بے غیرت ہو جاتا ہے نا تو ایسا بے غیرت دنیا میں کوئی ملتا بھی نہیں ہے. اور جو غیرت مند ہوتا ہے تو ایسا غیرت مند پوری دنیا میں نہیں ہوتا ہے. صمد خان اچکزئی اور باچا خان غفار خان، یہ 2 لیڈر گزرے ہیں پختونوں کے. انہوں نے ہندو کی کبھی بےعزتی نہیں کی ہے. ان کی تاریخ تو آپ پڑھیں. وہ لیڈر اس وجہ سے بنے تھے کہ وہ انسانیت کی عزت کرتے تھے، مخالفین کی عزت کرتے تھے. سیاسی قائد اعظم سے غفار خان ملے، ان کی چائے پر ان کو دعوت دی تو انہوں نے قبول کی، اور قائد اعظم سے کہا کہ بھئی جو ہمارا اختلاف تھا کہ یہ ملک تقسیم نہ ہو. اب وہ تقی عثمانی صاحب بڑی بڑی چھوڑتا ہے نا کہ فلانا ہے فلانا ہے. بھئی تمہیں وہاں بڑی غربت تھی. طارق مسعود کی ویڈیو موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا استاد، میرا شیخ، میرا مرشد 70 سال کی عمر تک دال روٹی کھاتا رہا. بڑی مشکل سے اتنا کرایہ بچاتا تھا کہ ایک دفعہ وہ لاہور جا سکتا تھا، اتنا وہ غریب تھا. اب آج اس کی کیفیت کیوں بدل گئی؟ مجھے تو ایک عالم نے کراچی کے اندر بتایا کہ ان کا ایک مرید تھا، قمر نام تھا اس کا. اس نے کہا کہ مفتی رشید کی قیادت کے اندر جو جو کاروائیاں میں نے کی ہیں نا امریکہ کے لیے، وہ امریکہ کے سفارت خانے میں ملازم تھا. بولتے کہ شاید خدا مجھے معاف نہیں کرے گا. جو طالبان کے لیے اگر چپکے سے رحمان ملک اور اس نے کردار ادا کیا تو ادھر مفتی رشید نے ادا کیا. یقین جانو کہ حکیم اللہ محسود کے اوپر میرا دل جو ہے نا، مجھے جو ہے نا بہت تکلیف ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ اس کو جو ہے نا مار دیا گیا ہے. میں نے کہا کہ یہ زندہ رہتا نا، یہ انتقام کی وجہ سے، میرے دل میں اتنا انتقام تھا. لیکن جب میں نے یہ دیکھا نا کہ اس نے جو ہے نا مفتی رشید کے نائب مفتی عبدالرحیم کو طالبان کے مذاکرات سے اس کا نام اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا ہے جب وہ لسٹ میں، تو میں نے کہا کہ یار اس کو خدا جو ہے نا جنت الفردوس میں جگہ دے. چلو غلطیوں میں جو کیا ہے، اس نے اتنی بصیرت تو کی کہ ایک ایجنٹ کو جو ہے نا اس نے جو ہے نا اس سے نکال دیا مذاکرات کے لسٹ سے. ہم پھر
اتنے جو ہے زیادہ انتقام کے جو ہے جذبے والے بھی نہیں ہیں بھی 70 کا بھی بول دیتے ہیں نا کہ انتقام لیں گے. لیکن بہرحال میں نے پشتو کے کچھ اشعار لکھے تھے. اشعار کے تو وہ معیار میرے اردو کے بھی نہیں ہو سکتے, پشتو تو مجھے تقریباً استاد سے آتی بھی نہیں ہے. لیکن اس وقت میں نے جو نا یہ بات کی تھی کہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں, امریکہ کب تک کہے گا کہ ڈو مور, ہمارے حکمران کب تک کہیں گے کہ گیو مور, کہ مزید دو. ایک اپنے مفادات کی تجارت کرتا ہے اور دوسرا جو ہے نا ڈالروں پر یہ لعنت کرتا ہے. ڈالر کاکر, ہمارے فوجی, ہمارے حکمران, اور میں پختون جو ہے نا وہ گھر گھر جو ہے نا ہم غم کے اندر جو ہے نا لتڑے ہوئے ہیں, خون سے لتڑے ہوئے ہیں. اگر یہ جو فوجی ہیں اگر یہ ظالموں کا جو ہے نا سامنا نہیں کر سکتے ہیں تو ان خاکی کتوں کو جو ہے نا خدا جو ہے نا ان کا زور توڑ دے. پھر آج ان کا زور ٹوٹا ہوا ہے, آج ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا زور ٹوٹ گیا ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے جو ایک سائڈ کے اوپر کوئی جالی جو ہے نا وہ بنائے گئے ہیں, وہ کچھ خبریں دوسری طرح کے دیتے ہیں. نہیں, یہ بھی اسی طرح کے ہیں. طالبان کا امریکہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم ان کو پالو, حکم دیا تھا کہ ان کو پالو, اور تمہیں بھی ڈالر ملیں گے, مارنے کے نہیں پالنے کے. مارنے کے ان کو ڈالر نہیں ملے, پالنے کے ڈالر ملے. ایک دفعہ امریکی صدر نے کچھ کہا تو اسی وقت یہاں جو ہے نا کور کمانڈر والوں نے کانفرنس کی. اس نے کہا کہ یہ جو حقانی نیٹ ورک ہے یہ ہم نے اکیلا تھوڑی بنایا ہے. حقانی نیٹ ورک سارے طالبان کی جو جتنی تنظیمیں تھی سب کی ماں تھی. یہ جو نا امریکی تو یہاں ان سے جو ہے نا یہ جو ریمنڈ ڈیوس تھا نا, اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو ایسی پشتو آتی تھی اور مسجد کی امامت بھی کی ہے اس نے. ساری چیزیں ان کو پتہ تھی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پشتو کے اندر کہتے ہیں کہ دا موتے میں در پوتے خوش نور نہ کے موتے, کہ جو برتن تم نے توڑے ہیں نا وہ تم نے چھوڑ دیے ہیں, لیکن آئندہ دوسرے تو مت توڑو. فضا ایسی بنائی گئی تھی. مجھے سپاہی صحابہ کا جو ہے نا ایک کونسلر بھی ہے, شاہ حسین. ویسے تو میں ان کو لفٹ نہیں کراتا تھا. وہ جو ڈی خان کا واقعہ ہوا تھا میں بولا کہ میں اس کو دیکھ لوں نا, تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو اس نے جو ہے نا جو ساتھ میں اس کے 2-3 کھڑے تھے اس کا کہا کہ یہ خلیفہ عبدالقیوم کا جو ہے نا, تو میں نے خلیفہ عبدالقیوم کو تھوڑا برا بلا کہا جان بوجھ کے نا. میں نے کہا کہ اس سے تو جھوٹی FIR درج کی تھی. پھر اس نے کہا کہ ہم بھی جو ہے نا ایک قوم کا نام لیا کہ ہم بھی محسودوں کے اندر فلانا ہے, حالانکہ اس قوم کا خود ہے نہیں کہ ہم پیروں کی طرح ہیں نا. میں نے بولا کہ محسودوں کے اندر ایک بغیرت قوم ہے, وہ یہ جو تم نے نام لیا ہے نا کہ میں اس سے میرا تعلق ہے, تم اچھا وہی ہو. تو مجھے پتہ نہیں تھا میرا بھتیجا ہے, وہ پیچھے کھڑا تھا. اس سے جو ہے نا وہ ایسا گھما رہا تھا اپنے ہاتھ کے اندر جو 5 کلو کا جو ہے نا وٹا تھا. تو مجھے اس نے کہا کہ پیر صاحب ہم نے لڑنا نہیں ہے, اس کو پیچھے سے وہ کرو نا, اس کو منع کرو. میں دیکھا تو وہ لال پیلا ہو رہا تھا. میں نے کہا کہ بیوقوف, میں نے اس کو ڈانٹا. پھر بعد میں وہ بولا تھا کہ مجھے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو میں اس کو اپنے ساتھ لے کے گیا ایک دن. تو سارے حیران تھے کہ یار سپاہی صاحب والا تمہارے ساتھ گھوم رہا ہے. میں نے بولا کہ ہماری دوستی ہے نا, میں اس کو چھڑا رہا تھا. پھر جب یہ طالبان کا کھیل شروع ہوا تو وہ میرے پاس آیا. اس نے بولا کہ پیر صاحب یہ طالبان جو ہے نا قوم کو خراب کر دیں گے, آپ میرے ساتھ چلیں, ان کو سمجھاتے ہیں. میں نے بولا کہ تمہاری قوم ایسی ہے جہاں پیسے دیکھتے ہیں نا وہاں پر پھر یہ کسی کے بھی نہیں بنتے ہیں. میں نے بولا کہ ابھی جو ہے نا ڈالر مل رہے ہیں, پیسے مل رہے ہیں, چندے مل رہے ہیں, لوگ زیورات اتار کے دے رہے ہیں. میں نے بولا کہ یہ ہماری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. اب بھی یقین جانو کہ میں جب اسلام آباد کے دھرنے میں گیا میرے ذہن میں تھا کہ میں ان کے ساتھ جوائنٹ ہو جاتا ہوں. اور جس طرح سے جمعیت کے ساتھ تھا نا کہ ان کی رکن سازی بھی نہیں کی, ان کا میں نے ساتھ دیا اور اچھی طریقے سے دیا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ پیسوں پر لڑ رہے ہیں کہ فلانا وہ پیسے لے گیا فلانا, میں نے بولا کہ یار یہ جب
شروع سے جو ہے نا اس بات کے اوپر وہ کر رہے ہیں. میرا ایک بھتیجا ہے عاطف, بالکل ایسا بیچارہ سادہ آدمی ہے, بالکل نا, کوئی کسی چیز کی اسے توقع بھی نہیں ہے. وہ پی ٹی ایم کے جلسے میں گئے نا, تو وہاں پر جیسے مسجد میں جو ہے نا وہ جولیاں پہنا کے وہ چندے لیے جاتے ہیں نا, بولتے کہ بس یہ ابھی جو ہے نا ختم ہے نا, بولتے کہ ان سے کوئی توقع نہیں ہے. اگر یہ اس طرح سے جو ہے نا جولیاں پہلا کے یہ چندے مانگ رہے ہیں نا, یہ اس نے بولا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی اس سے کوئی حسد نہیں ہے. ہم تو یقین جانو کہ ان کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں. اگر مخالفت بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو سپیس ملے, ان کو جگہ ملے. فوجیوں کو پتہ چلے کہ ہم باتوں کے ذریعے سے بھی ان کو ہرا سکتے ہیں. ان کے پیچھے آپ بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو آپ کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کو مت دباؤ, ان کو چھوڑ دو. لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ جو روز بروز جو جا رہا ہے, جس سمت جا رہا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے لیول کے اوپر آنا چاہیے. اگر تم جو ہے نا غفار خان اور سبت خانہ چغزئی کے نام کے اوپر, پشتوں کے نام پر جو ہے نا اگر تم قوم کو اٹھا رہے ہو, تو وہ والے اخلاق اور وہ والے انسانیت بھی اپنے اندر لاؤ. اور منظور پشتون کے اندر میں کہتا ہوں کہ 80% سے زیادہ ہیں. خود اس کے اندر بہت عاجزی بھی ہے, انسانیت بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ملنے والے لوگ ہیں بعض ہے, وہ بگڑے ہوئے ہیں, اور وہ بھی اپنی لائن کے اوپر آ سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک آدمی اس کو بولتے تھے کہ یار تمہارا اپنا منہ کالا ہے, دوسرے کو کیسے بول رہے ہو, تو دوسری مرتبہ جو نا یہ بات وہ نہ دہراتا. اور اگر یہ بول دیتا کہ بھئی بلوچستان کے جو تمہارے لورالائی والے ہیں, یہ دوسرے اس والے ہیں, ان کی شکلیں بھی تو کالی ہیں, اس میں کون سی بات ہے. اور جس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے اس کو اچھا کہتے ہو. ایک سائڈ کے اوپر وہ کہتے ہیں اگر نقیب کا باپ بھی گل خان ہے اور حیات کا ماموں بھی گل خان ہے, تو گڈ طالبان ہیں کہ بیڈ طالبان ہیں کہ گل خان ہیں, یہ سارے اچھے ہیں کہ پٹھان ہیں. یہ کوئی مانے گا ان کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہو کہ کل تم آپس میں جو نا دست و گریبان ہو, آپس میں لڑو, آپس میں نفرت ہو. ایک مصیبت سے ابھی جان نہیں نکالی ہے کہ دوسری مصیبت میں پڑ جاؤ. تمہیں تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تم سے لڑنے کے لیے. آپس میں فرمان کہ اس سے اتنی مشکل سے آئے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ آگے ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, ابھی کیا پیغام دیتے ہیں. شام کو پتہ چلا کہ وزیروں کا جرگہ ہے. اب وزیروں کے جرگے کے اندر محسن داوڑ کو بلایا, منظور پشتون کو نہیں بلایا. ابھی تو اس کا دوسرا دن بھی نہیں تھا نا, دوسرا دن تھا جب نقیب کے اوپر اسلام آباد کے اندر دھرنا چل رہا تھا. تو ڈی اے خان کے اندر یہ جو ادریس لڑکا تھا, وہ طالبان تھے, بدماش تھے, ان کو ریاست نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا کمیٹی کے نام پر. وہ اس کے اوپر غصہ ہو گئے, اس سے جا کے اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے, اس کے سامنے ڈٹ گئے. جب ڈٹ گئے, وہ ڈٹ گیا وہ لڑکا, انہوں نے گولی مار دی. جب گولی مار دی تو اس کے پیچھے جو ہے نا یہ جو وزیر تھے, پھر عام لوگ بھی, انہوں نے ان کے دفتر بھی جلا دیے. اگر جو ہے نا ریاست فوج ان کو نہ بچاتی نا تو یہ بچ بھی نہیں سکتے تھے. تو پھر اس کی برسی تھی. تو نقیب کے برسی پر اگر وزیر تمہارے ساتھ آ سکتے ہیں, وزیر تمہیں اپنی برسی پر چھوڑتے کیوں نہیں ہے؟ نہ چھوڑتے تو تم اپنے طور پر ان کی برسی مناتے. لیکن جب وزیر اور محسود ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہو سکتے تو یہ دوسری قوموں کو اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں. اگر علی وزیر اور منظور پشتون جو ہے نا وہ اپنی قوموں کو ایک ساتھ اس کی قیادت نہیں کر سکتے ہیں, وہ پوری پختون قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ کمزوریاں میں اس لیے بتا رہا ہوں
کہ جو ہے نا تم تعصب کی بات کرتے ہو، وہ تعصب تو تمہاری قوموں کے اندر موجود ہے، تمہارے اپنے اندر موجود ہے، اس کو ڈیل بھی نہیں کر سکو گے۔ اور یہ جو قتل و غارت خدا نہ خواستہ دوبارہ شروع ہو جائے، ابھی لگتا ہے کہ وہاں سے تو لوگ ہوشیار ہو گئے، وزیرستان سے پچھلی مرتبہ میں غم کر رہا تھا، ابھی لگتا ہے کہ یہ جو گیم ہے یہ بلوچستان کے پختونخوا میں شفٹ نہیں ہو جائے، وہاں پر جو نا یہ نہ چلے، وہاں پر یہ قتل و غارت نہ ہو، وہاں پر یہ آپس میں نہ لڑیں۔ اور لگتا ایسا ہے، میں اس لیے جو نا یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ اگر وہاں پر یہ والا معاملہ ہو اور پنجابیوں کے ساتھ ان کو لڑایا جائے، اب جب آپ گالیاں دو گے تو لاہور کے اندر جو پٹھان ہوں گے ان سے بھی بہت سارے پھر لوگ نفرت کریں گے، سہیوال میں ہوں گے ان سے بھی نفرت کریں گے، کراچی میں ہوں گے، جہاں پر بھی ہوں گے نفرت کے اس کے اندر کیوں جھونک رہے ہو تم؟ ابھی تو مشکل سے جو ہے نا اس دور سے نکلے ہو کہ جب تمہیں لوگ دہشت گرد سمجھتے تھے۔ اگر تم نے انہی دہشت گردوں کا خالی جو ہے نا لبادہ بدلا کہ بندوق سے لڑ نہیں سکتے ہو، خودکش کر نہیں سکتے ہو اور گالی دیتے ہو۔ سید عالم محسود کی میں نے تقریر سنی، اس نے کہا کہ یار یہ گالی مت دیا کرو، وہ بڑی عمر کا ہے، تھوڑا سنجیدہ آدمی ہے، اس نے کہا کہ گالی مت دو، اس نے کہا کہ مار دو کھیلے لیکن گالی مت دو۔ پھر اس نے بولا کہ نہیں مارنے کی بات بھی میں نہیں کرتا ہوں، لیکن اس کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ یہ گالی دینا مارنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ تو یہ جو وہ ہیں ان کو تو موقع ملتا ہے اس انداز کو آپ مثبت انداز میں لے جاؤ۔ نعرے میں ابھی جو نا میں 2 نعرے لگا دوں گا، پورا میڈیا اسے بھرا ہوا ہوگا، لیکن یہ ایسا ہوگا کہ جیسے آدمی چوراہے کے اوپر جو نا لیٹرین کرے تاکہ جو بھی اس کو دیکھے اور ماں بہن کی گالیاں دے۔ ڈاکٹر منظور مینگل نے پتہ نہیں ایک مدرسوں کے اندر کتنے سین دیکھے ہوں گے، خواتین کے بارے میں دیکھا ہے نہیں دیکھا، ایک بکواس اس نے کی، اس کی وجہ سے اس کی ویڈیو اتنی مشہور ہو گئی کہ سارے جو ہے نا اس کے اوپر لاکھوں لوگ جو ہے نا اس کی ویڈیو دیکھنے لگے کہ یہ آخر یہ دوسرا بکواس پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ جو رویہ ہے اس کو ترک کرنا ہوگا، اس قوم کو جاگنا ہوگا، اس قوم کو اپنی جگہ کے اوپر آنا ہوگا، انسانیت کے اوپر آنا ہوگا۔ اگر انسانیت کا آپ وہ جگاؤ گے تو یقین جانو کہ کراچی کے اندر بھی لوگوں کے اندر ایک بڑے پیمانے کے اوپر تبدیلی آپ دیکھو گے۔ لوگ تنگ ہیں، عمران خان کو لوگ سمجھتے تھے کہ یار یہ بیچارہ ایسے ہی بیکار انسان ہے، لاہور میں بہت بڑا جلسہ، پھر ابھی لوگ مایوس ہو گئے۔ اگر صحیح طریقے سے لوگ اٹھائے گئے، مثبت انداز کے اندر اٹھائے گئے تو یہ قوم بن جائے گی، اگر نہیں اٹھائے گئے تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسے معاملات ہوں گے کہ پھر دست و گریبان ہوں گے اور فساد ہوں گے، اور جو ہے نا ریاست اپنے لوگوں کے خلاف استعمال ہوگی، لوگ ریاست کے خلاف استعمال ہوں گے، یہ سارے الٹے سیدھے۔ اور ہمارے اس کے اندر لوگوں کے اندر دماغ ہے نہیں، بس عمران خان اور اس کی ٹیم کا جو ہے نا یہ وہ ہے کہ فوج کو خوش رکھو، عوام کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو شریف آدمی ہے وزیر خزانہ، وہ کہتے ہیں کہ اگلا الیکشن ہمیں خریدنا نہیں پڑے گا۔ ہمارے ہاں کانی گرم کے اندر ایک محسود تھا، ہیروئن ہی ٹائپ کا تھا، ہیروئن ہی تھا، رمضان نام تھا، وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، چوری کر رہا تھا یا جو بھی کر رہا تھا، بہرحال اس نے کہا کہ اس کا باپ آ جائے اس کو چھڑائے، تو باپ نے کہا کہ یار اس کو تو مار ہی دو۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو محسود ہیں، ابھی کہہ رہے کہ مار دو، بعد میں پھر اس کی قیمت مانگے گا، خود ہی مارے۔ تو اس نے جا کے وہیں پر جو ہے نا اس کا لیٹرین بھی نکل جاتا تھا شلوار میں،
وہ روٹی ڈال کے بیچارہ بہت بری حالت میں تھا نا. تو رحمان بابا کا ایک شعر ہے کہ اللہ در سر مل نوی رحمانہ چلخ کرے در سروی یک تنہائے، کہ اگر اللہ کا ساتھ نہ ہو اے رحمان تو اگر تمہارے ساتھ لشکر کے لشکر لوگ ہوں گے نا تو بھی آپ اکیلے ہو، آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے. تو اس کے باپ کا نام لالین تھا. اس نے کہا کہ اللہ در سر مل نوی رمضانہ چلالین شچکو سے در سروی یک تنہائے، کہ اگر اللہ تمہارا جو ہے نا ساتھ نہ دے اے رمضان، لالین بیوی چوت جو ہے نا یہ اگر تمہارے ساتھ ہو تو تم پھر بھی تنہا ہو، کیونکہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے اوپر بھی بھروسہ کرنا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہو، جس سے جو ہے نا لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک مثبت انقلاب آ جائے. اور یہ جو میں نے شعر پڑھا میں نے اس لیے پڑھا کہ یہ ابھی عمران یہ کہہ سکتا ہے نا کہ اگر فوج تمہارا ساتھ ہو کہ فوج در سروی عمران اگر فوج تمہارے ساتھ ہو تو عمران، اگر یہ عوام جو ہے نا اس کو گالی دے کے بولے گا کہ یہ تمہارا ساتھ ہو تو تم تنہا ہو نا، اگر فوج تمہارے ساتھ نہ ہو. اب وہ فوج کے لیے جو ہے نا وہی ذہن رکھ رہا ہے جو رمضان جو ہے نا اس کے لیے رکھ رہا تھا اپنے باپ کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.